رمضان آیا رمضان آیا، قرآن ہوا جس میں نازل، پھر لوٹ کے وہ مہمان آیا۔ ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. یہ سورۃ الاعراف اس کا نام ہے، 8واں پارہ چل رہا ہے. اس سورت کے 3 موضوع ہیں اور اس کے ارد گرد یہ کلام گھومتی رہے گی، اور 7 اور مسئلے بھی ہوں گے. پہلا یہ ہے کہ قرآن پاک میں جو مسئلے اور احکام نازل کیے گئے ہیں ان پر اپنا عقیدہ بھی رکھو اور جرأت مندی کے ساتھ دوسروں کو بھی بیان کرو. لوگ آگے کچھ نہیں مانیں گے، مقابلے میں بھی آئیں گے، تو جرأت مندی کے ساتھ مسئلہ بیان کرنا ہے، ڈر کے چھوڑ نہیں دینا. دوسرا موضوع اس کا یہ ہے کہ قرآن پاک میں جو اتارا گیا ہے حلال حرام اور توحید شرک کے بارے میں، اس کی اتباع کرو. دوسروں کی اتباع میں اپنی طرف سے چیزوں کو حرام نہ کیا کرو. اور تیسرا موضوع اس کا یہ ہے کہ عالم الغیب، برکت دہندہ، کار ساز، خالق اور مالک صرف اللہ ہے، عبادت اس کی کرو اور کوئی معبود بننے کے لائق نہیں. وما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. مرنے کے بعد جو توحید پر ایمان نہیں رکھتا تھا وہ پھر چیخے گا، چلائے گا اور کہے گا کہ ہم ہی ظالم تھے، ہم ہی غلط راستے پر تھے. اس وقت کے چیخ پکار سے کچھ نہیں ہوگا. ہم پوچھیں گے تمہارے بارے میں بھی کہ رسول آئے تھے، یا تمہارے بارے میں رسولوں سے، اور رسولوں کے بارے میں تم سے پوچھیں گے کہ ہمارے بھیجے ہوئے رسول تمہارے پاس آئے تھے یا نہیں آئے تھے. وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ. وزن حق ہے، جو کچھ کر رہے ہو تل جائے گا. اگر نیکیاں زیادہ ہوئی تو جنت ملے گی، اگر نیکیاں کم ہو گئی تو پھر خطرہ ہے، اور سرے سے ایمان ہی نہ ہو تو پھر تو سیدھا ہی جہنم ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور تمہاری روزیاں بھی اسی میں رکھی، لیکن تم بہت ہی کم شکر کرتے ہو. ہم نے تمہیں پیدا بھی کیا ہے، تمہاری شکلیں بھی بنائی ہیں، اور اس بات کو نہیں دیکھتے کہ جب تمہارے باپ کو پیدا کیا، عظیم ترین مخلوق فرشتوں کو ہم نے حکم دیا تھا کہ سجدہ تعظیمی کرو. ہم نے تو تمہاری اتنی عزت کی اور تم ہمارے احکام ہی نہیں مانتے. ہماری بات سننے کے لیے بھی تمہارے پاس ٹائم نہیں. کتنی ناشکری اور کتنی بد اخلاقی ہے. شیطان نے سجدہ نہیں کیا تھا تو اس کو راندہ درگاہ کر دیا تھا اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ. اتر جا جنت سے اور تو ذلیلوں میں سے ہے. اور اس نے کہا تھا مجھے مہلت دے، میں ان کو گمراہ کرنے کے لیے آگے پیچھے دائیں بائیں سے آؤں گا. اللہ نے فرمایا جس کو گمراہ کر سکتا ہے تو کر لے، میرے تیرے نہیں ہوں گے، جو تیرے ہیں ہمیں اس کی ضرورت نہیں.
تیرے ساتھ جہنم میں ہم اس کو بھیج دیں گے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں رہنے کا حکم دیا اور ایک درخت سے روکا کہ ادھر سے نہ کھانا۔ شیطان نے وہی درخت کھلا کے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی جنت سے نکلوا دیا، اور آج تم اس کی اتباع کر کے خوش ہو، اللہ کی فرما برداری کرو، اپنے دشمن کے پیچھے کیوں چلتے ہو؟ حضرت آدم علیہ السلام سے درخت کھانے کی جو غلطی ہو گئی تھی اس کے لیے دعا کی، ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ ہم نے اپنی جان پر ظلم اور زیادتی کیا، تو نہ بخشے تو کوئی بخشے والے نہیں ہے۔ اللہ نے بخش دیا، فرمایا پھر اب ایک دفعہ جنت دنیا میں جانا پڑے گا، وہاں رہ کر پھر آؤ گے جنت میں، پھر ہمیشہ کے لیے یہاں رہو گے۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم، او لوگوں ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے جس کے دو فائدے یہاں ذکر کیے ہیں، ایک یہ کہ وہ تمہاری شرمگاہوں کو جو ہے پوشیدہ کرتا ہے، کوئی آدمی کا پردہ کھل جائے کتنا شرمندہ ہوتا ہے، اور دوسرا تمہارے لیے عزت ہے، ننگے آدمی کو دیکھ کر سب لوگ حیران ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں اور اپنی آنکھیں نیچے کرتے ہیں پڑے، تو ایک عزت بھی ہے اس میں اور تمہارے لیے پردے کی چیز بھی ہے، لہذا لباس پورا پہنا کرو۔ یہ آدھے اودھے لباس یا اتنے باریک لباس جس سے تمہارا پردہ ہی نہ ہو، یا اتنا کم لباس جس سے تمہارا پردہ نہ رہے عورتوں یا مردوں کا، یا اتنا تنگ لباس کے جسم کے سارے حصے اس کو کھلے بندوں نظر آ رہے ہوں، یہ سب لباس کا مقصد پورا نہیں کرتے۔ ہم اپنے لباس کو اصول شرع کے مطابق بنائیں، اور اس کے بعد فرمایا صرف اسی لباس کو بنانے میں زندگی نہ گزارنا، تقوی بہترین لباس ہے۔ شیطان نے سب سے پہلا کام جو کیا تھا، تمہارے باپ کے کپڑے عزت والے اتوا کر جو ہے جنت سے بھی اس کو نکلوایا تھا، اور تم اپنے کپڑے کم کر کے خامخواہ شیطان کو کیوں خوش کرتے ہو؟ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اور ایمان والو ہر وقت تمہارا لباس ہی رہے، لیکن خاص کر جب تم نماز پڑھنے کے لیے ہے تو پورا لباس ہو، سر پر بھی لباس ہو، ٹوپی ہو، پگڑی ہو، اور جناب رومال ہو۔ کچھ لوگوں نے تو بالکل اپنا طریقہ یہی بنا رکھا ہے، سر پر کچھ نہیں۔ کئی لوگوں کو دیکھا ہے اس کے پاس رومال بھی ہوتا ہے، جب نماز پڑھنے سے ضد میں آ کر اس کو نیچے پھینک دیتے ہیں، ننگے سر کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں۔ تو یہ پتہ نہیں کہاں سے کس حدیث سے نکلا ہے کہ ننگے سر پڑھو، کپڑا ہونے کے باوجود بھی اس کو نیچے پھینک دو لیکن سر پہ نہیں رکھنا، ایسی ضد اچھی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زینت لاؤ، سر پر تاج ہوتا ہے، سر پہ تو بڑی عزت ہوتی ہے، اس کے اوپر کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے، اور اسی طرح جو ہے سلوار پوری ہونی چاہیے۔ کچھ لوگ جو ہے کچھے پچھے پہن کر جو ہے وہ چلتے پھرتے ہیں، اس کے اندر بھی ننگے ہوتے ہیں، یہ اس سے نماز بھی نہیں ہوتی۔ تو بہرحال لباس جو ہے یہ پورا پہن کر زینت کے ساتھ، جیسا کہ شادی میں جاتے ہو، کسی بڑی مجلس میں جاتے ہو تو خوبصورت لباس پہن کے جاتے ہو۔ جب اللہ کی دربار میں آتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہی رات کو کپڑے پہنے تھے گندے پندے کہ خراب نہ ہو جائیں، وہ کہتے ہیں نماز پڑھ کے پھر سونا ہی ہے نا، یہ لباس رہنے دو۔ اللہ کے بندے اتنی بڑی دربار کے اندر جا رہا ہے اور پھر گندے کپڑے پہن کے آ رہا ہے، شرم نہیں آتی؟ سونے خوبصورت اچھے سے اچھے کپڑے پہن کر اللہ کے حضور آنا چاہیے۔ قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعباده والطیبات، میں یہ ساری زینتیں اور لباس یہ اچھی چیزیں اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے پیدا کی ہیں جو مومن اور موحد ہیں، اور اس کے علاوہ جو کافر مشرک کھاتے ہیں یہ ان کے تو فعل کھا رہے ہیں، اور جنت میں خاص کر مومنوں کو ملے گا، اس کے اندر کوئی دوسرا شریک نہیں ہوگا۔ کچھ لوگ ننگے ہوتے تھے، لباس کم کرتے تھے اور کہتے تھے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا۔ اللہ نے فرمایا ہم تو اس قسم کا حکم نہیں دیتے، ہم تو پردوں کا حکم دیتے ہیں۔ یا بنی آدم اما یفتن، ہے ایمان والو اگر
نہ تمہارے اما یأتینکم رسول تمہارے پاس آئے بیان کریں گے تو اس کی بات کو سننا اور تقوی اختیار کرنا یا عمل کو درست کرنا تو پھر جنت میں جاؤ گے۔ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو نہیں مانتے اور اس وقت اپنی جان ان پر قربان کرتے ہیں، قیامت کا دن ایک دوسرے کے خلاف ایک جماعت کہے گی ربنا ہؤلاء ضلونا فاتن، ان لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، ہمارا عذاب بھی ان کو دے دیجئے۔ اور دوسری جماعت کو وہ کہے گی تمہیں ہمارے اوپر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لڑو نہیں، فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون، جو خباثتیں تم کرتے رہے ہو اس کی وجہ سے جاؤ عذاب چکھو، جہنم کے اندر سڑتے رہو۔ بے ایمان اور کافر جنت میں اس وقت تک نہیں جا سکتے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے سوراخ سے نہ گزر جائے، تو یہ محال ہے، لہذا کوئی کافر مشرک متکبر جنت میں نہیں جائے گا۔ اور وہ جنت میں جانے والے لوگ اللہ کی اس طرح تعریف کریں گے، قالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا، اے اللہ تو نہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم اس راستے پر نہیں چل سکتے تھے، یہ تیرا فضل ہے، ہمیں دنیا میں راہ راست پر چلایا، جنت نصیب فرما دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تمہاری جنت ہے، اس کا تمہیں وارث بنا دیا ہے تمہارے عمل کی وجہ سے۔ وہاں جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے اللہ نے جو ہمیں ساتھ وعدہ کیا تھا وہ تو پورا کیا ہے، اور تمہارے ساتھ جو وعدہ جہنم کا کیا تھا اس کا کیا بنا؟ اتنے میں فرشتہ بول اٹھے گا لعنت اللہ علی الظالمین، ان پر تو ظالم پر لعنت ہے، جہنم کا شکار ہو چکے ہیں۔ اصحاب اعراف جنت اور دوزخ کے درمیان ایک چیز ہے، وہاں کچھ لوگ ہوں گے اور وہ جنتیوں کو دیکھ کر طمع کریں گے کہ ہم بھی جنت میں چلے جائیں۔ ونادى اصحاب النار اصحاب الجنہ، جہنمی جنتیوں سے کہیں گے یار اوپر سے کوئی پانی، کوئی دودھ، کوئی پھل، کوئی چیز تو گرا دو۔ جنتی کہیں گے بھائی اللہ نے ہمیں روک دیا ہے، ہم تو ایک اس میں سے کچھ چیز بھی تمہارے ہاں بھیج نہیں سکتے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، تیسرا دعویٰ کہ تمہارا رب وہ ہے جس نے زمین آسمان پیدا کیا اور عرش کا مالک ہے، جس نے دن رات کو پیدا کر کر لے آتا اور لے جاتا ہے، سورج چاند بھی اس نے پیدا کیے، اور الا لہ الخلق والامر، سن لو سب چیزوں کو پیدا بھی اس نے کیا ہے، حکومت بھی اس کی ہے، تبارک اللہ رب العالمین، اللہ ہی پروردگار ہے اور برکتوں والا ہے۔ ادعوا ربکم تضرعوا خفیا، اس کو تم پکارو اللہ کو گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے، اللہ تعالیٰ حد سے نکلنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ لوگوں دنیا میں فساد نہ کرو، اللہ کو خوف اور تمے کو پکارو، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت کہ نیک لوگوں کے قریب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو دیکھو، وہ تمہارے لیے بارش برساتا ہے، زمین سے کھیتیاں اور پھل پھول نکال کر تمہارے لیے روزیوں اور زینت اور مزوں کے سامان پیدا کرتا ہے۔ لیکن زمین دو قسم کی ہے، کوئی بارش کو وصول کر کے جو ہے کھیتیاں اگاتی ہے، اور کوئی ایسی کھنڈر سی زمین ہے جس میں کچھ بھی نہیں اگتا۔ اس طرح جب اللہ تعالیٰ کے قرآن اور رحمت کی بارش اور رمضان کی رحمت کی بارش ہو رہی ہوتی ہے، کچھ لوگ تو دن رات اس کو وصول کرنے میں لگے ہوتے ہیں اور کچھ اس کی طرف منہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے اور اسی طرح رسوا ہو جاتے ہیں۔ لقد ارسلنا نوحا الى قومه، اب یہ انبیاء کے واقعات چل پڑے۔ فرمایا نوح علیہ السلام آئے تو انہوں نے فرمایا تھا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، لوگو اللہ کی عبادت کرو، تمہارا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ جنہوں نے نہیں مانا وہ طوفان نوح میں غرق ہو گئے، جنہوں نے مان لیا اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی اتباع میں کشتی میں بٹھا کر ان کو نجات عطا فرما دی۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قوم عاد کی طرف ہود علیہ السلام آئے، انہوں نے بھی کہا اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، لیکن سرداروں نے کہا نعوذ باللہ تم تو بے وقوف ہو۔ لیکن ہود علیہ السلام نے فرمایا ہم تو بے وقوف نہیں، بے وقوف تو تم لوگ ہو، میں تو اللہ کے احکام پہنچا رہا ہوں اور تمہارا خیر خواہ ہوں۔
یہ جماعت بھی نہیں مانی، یہاں تک کہ اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور قوم سمود کی طرف صالح علیہ السلام آئے، انہوں نے بھی وہی تقریر کی، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی عبادت کرو، تمہارا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ہمیں معجزہ اپنی مرضی کا دکھاؤ، اونٹنی پتھر سے نکلے، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے دعا کی تو اونٹنی بھی نکل آئی، فرمایا اس کا دودھ پیو، اس سے محبت تو کرو لیکن اس کو تکلیف نہ دینا۔ انہوں نے تکلیف دے کے پاؤں کاٹ کے مار دیا تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر بھی آ گیا۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم، حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرمایا، وہ بے حیا لوگو، اللہ کی عبادت بھی نہیں کرتے اور بے حیائیوں میں دن رات لگے ہوئے ہو، تو مردوں سے بدفعلی کرتے ہو، ظالموں کتنے ظالم ہو تمہارے اندر، تو جانوروں والی طریقہ بھی نہیں، اس سے بھی آگے گزر گئے ہو، یہ برے کام تو جانور تک بھی نہیں کرتے۔ قوم نے کہا اپنے تصوفی مت بن، ہم آپ کو یہاں سے نکال کر باہر کر دیں گے یا پتھر مار کے ختم کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے نوح علیہ السلام کو اور ان کے اہل کو سوا بیوی کے نجات دے دی اور باقی سب کو بستیاں الٹ کر تباہ و برباد کر دیا، بارش برسادی ان پر پتھروں کی۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، حضرت شعیب علیہ السلام مدین والوں کی طرف آئے، انہیں کہا اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، لوگو اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اور ظالموں، ایک تو توحید کو نہیں مانتے اور دوسرا کم تلتے ہو اور تیسرا ڈاکے ڈالتے ہو، یہ ساری تمہاری بدماشیاں نکل جائیں گی۔ آج باز آ جاؤ، ایمان لو تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور اتنے بڑے نخرے میں آ گئے اور ضد میں آ گئے، حضرت شعیب علیہ السلام کو کہنے لگے لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا، اے شعیب ہم آپ کو اور ایمان والوں کو اپنی بستی سے نکال باہر کریں گے یا ہمارے ساتھ مل جل جاؤ۔ فرمایا شعیب علیہ السلام نے یہ تو بات ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم تمہارے ساتھ مل جائیں، تمہیں مل کر کامیابی حاصل کرنی تھی کہ ہم توحید سے تمہاری طرف آ جائیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ آخر کار وہ وقت آیا فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، قوم کو زلزلے سے تباہ کر دیا اور گھروں کے اندر اوندھے پڑے ہوئے مر گئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو دیکھا پڑے ہوئے تو فرمایا لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ، میں اللہ کی پیغام تو تمہارے تک پہنچا کر نصیحت کر چکا ہوں، اب میں تمہارے اس کافر قوم پر کیسے غم کھاؤں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا، ہم نے جس بستی میں پیغمبر بھیجے ان بستی والوں نے جب نہ مانا تو ہم نے دو طریقے اختیار کیے، تکلیفیں اور پریشانیاں کہا تو بیماریاں نازل کی تاکہ گڑ گڑائیں اللہ کی طرف آ جائیں، جب نہیں گڑ گڑائے تو ہم نے پھر جو ہے دروازے کھول دیے نعمتوں کے تاکہ شکر کے راستے سے پھر آ جائیں، لیکن اس وقت پھر بھی وہ اس حال میں بھی اللہ کی طرف نہیں آئے۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اب تیسری صورت یہ ہوئی کہ ہم نے ان کو اچانک پکڑا اور انہیں پتہ بھی نہیں تھا۔ آگے اللہ تعالیٰ عام نصیحت کرتے ہیں، بستی والو ایمان لاؤ، تقوی اختیار کرو، ہم تمہارے اوپر آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیں گے، اگر نہیں تو پھر یاد رکھو بستی والو یہ بھی تو ممکن ہے تم رات کو مزے سے سو رہے ہو اور اللہ کا عذاب آ جائے، یا دوپہر کو تم کھیل رہے ہو اور اللہ کا عذاب آ جائے، اللہ کے مکر سے کبھی غافل نہ رہا کرو۔ اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلہا، کیا لوگوں کی ہدایت کے لیے کافی نہیں ہے کہ ہم نے ان کے بعد دوسرے لوگوں کے بعد ان کو لائے ہیں، اور جناب نطبع علی قلوبہم، اور ان کے دلوں پر ہم نے مہر لگا دی جب وہ نہ مانے ضد کی وجہ سے۔ یہ ان کی بستیاں ہیں جن کے کچھ حالات ہم نے تمہیں بیان کیے ہیں، اگر تمہارے اندر سمجھ ہے تو اس سے سبق حاصل کر لو۔ آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے چلا جا رہا ہے۔
قال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا او فرعون میں اللہ کا پیغمبر ہوں جس نے ساری کائنات کو بنا کر پالتا بھی ہے، اور میں اللہ پر سچ بولتا ہوں، کوئی جھوٹ کی بات نہیں کرتا۔ فرعون نے کہا اگر تو سچ ہے تو کوئی نشانی دے۔ حضرت نے اپنا ڈنڈا مبارک، لاٹھی مبارک رکھی تو سانپ بن گیا، اور ہاتھ بغل سے کھینچا تو سفید چاند کی طرح نظر آیا۔ سرداروں نے کہا یہ تو جادو ہے، اور یہ ملک حاصل کرنا فوراً، یہ مولوی ملک لینے جی کوئی بات کرو تو فوراً ہی لڑائی شروع کر دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا تو جادو کے ساتھ ہمارے ملک پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، اس کو ذرا مہلت دے، اور جادوگر بلا کر ان کو میدان میں شکست دے کر ہمیشہ کے لیے ان سے بچ جاؤ۔ انہوں نے اپنے جادوگر بلائے، مقابلہ ہوا تو انہوں نے سوٹیاں رکھی تو سانپ بنے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ایسا مبارک ڈالا تو وہ سانپ بن کے سب کو نگل گیا، اور اللہ نے ان جادوگروں کو جو ہے توفیق دی، حق ان کو مل گیا، اور وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے۔ فرعون نے کہا میرے حکم سے پہلے تم ایمان لائے ہو، یہ تمہاری سازش ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر میرے ملک پر قبضہ کرنا چاہتے ہو، یاد رکھو باز آ جاؤ ورنہ تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف جانب سے کاٹ کے سولی پہ چڑھا کے چھوڑ دوں گا، تڑپتے تڑپتے مر جاؤ گے۔ قالوا انا الی ربنا منقلبون، اور فرعون خام خیالی میں نہ رہے، پہلے تو ہم تیرے تھے، اب اللہ کی توحید ہمارے دل میں آ چکی ہے، ہم واپس لوٹنے والے نہیں ہیں، جان جاتی ہے تو 100 دفعہ جائے، ہم ایمان کو چھوڑ کر مرنا نہیں چاہتے۔ وقال الملأ من قوم فرعون اطیعوا موسیٰ، قوم کے لوگوں نے فرعون کو بھڑکایا کہ موسیٰ اور ہارون کو چھوڑ دیا ہے، یہ تو تمہارے خداؤں کو نہیں مانتے۔ کہنے لگا جی ہم ان سے بھی نمٹ لیں گے، لیکن ابھی ان کے بچوں کو قتل کریں گے، ان کی بیویوں سے خدمت لیں گے، یہ باز آ جائے تو خیر ورنہ ان کو بھی ختم کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام سے اپنی قوم بنی اسرائیل نے کہا اوذینا من قبل ان تأتینا، پہلے ہم غلامی کی زندگی گزار رہے تھے، آپ کی نبوت کے بعد بھی ہم اسی طرح پہلے سے بھی زیادہ تکلیفوں میں آ گئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو تسلی دی عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم ویستخلفکم، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کو ہلاک کر کے تمہیں خلیفہ بنائے، اور پھر دیکھیں گے تم کیا عمل کرتے ہو۔ فرعونیوں کو ہم نے قحط کے ساتھ اور مال جان اور پھلوں کی کمی کے ساتھ جب پکڑا تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ نحوست کا کہنے لگے کہ یہ ان کی نحوست ہے، نیا مذہب لے آئے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک کے بعد دوسرا عذاب، طوفان، جراد اور چچڑیاں اور مینڈک اور خون وغیرہ کے سارے عذاب ان پر آنے لگے، تو پھر گر گرا کے کہنے لگے موسیٰ آپ ہمارے لیے دعا کریں، اللہ ان بیماریوں کو ہٹا دے تو ہم بنی اسرائیل کو بھی چھوڑ دیں گے اور ایمان بھی لائیں گے۔ لیکن جب وہ عذاب ہٹتا تو پھر وہ اپنے ہٹ دھرمی کی طرف لوٹ آتے۔ فانتقمنا منہم فاغرقناہم فی الیم بانہم، پھر ہم نے ان سے انتقام لیا اور سب کو ایک جگہ ڈبو کے چھوڑا، اور قوم کو جو کمزور مشرق اور مغرب میں سمجھی جاتی تھی ان کو فرعون کی بلڈنگوں، باغوں اور بنگلوں کا وارث بنا دیا۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتوا علی قوم یعکفون، وہ وقت بھی آ گیا جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اپنی قوم کو لے کر وہ واپس ادھر چلے جائیں، تو وہ جا رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دریا پار کر گئے تو آگے کچھ لوگ غیر اللہ کی پوجا میں لگے تھے، تو قوم نے پھر مطالبہ کر دیا اے موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی خدا بنا دے، ہم بھی اس طرح پوجا کریں جس طرح یہ لوگ پوجا کر رہے ہیں۔ فرمایا غیر اللہ یبغیکم الہ وہو فضلکم علی العالمین ظالمو، تمہیں ابھی تک سمجھ نہیں آئی کیا ایک حقیقی معبود کو جو ہے چھوڑ کر تمہارے لیے کوئی اور معبود بناؤں، حالانکہ اللہ نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی ہے اور تمہیں اس عذاب سے بھی نکالا۔ فرعون تمہارے بچوں کو تمہاری آنکھوں کے سامنے قتل کرتا تھا، اور تمہاری ننھی منھی لڑکیاں بچیاں ان کی خدمت کر رہی تھیں، کتنی ذلت تھی تمہاری۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا ب10 فَتَمَّ،
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات کے لیے فرمایا میرے پاس 30 روزے رکھو اور تورات لینے کے لیے طور پر آؤ. پھر 30 کے بجائے 10 دن اور بڑھا کر دے دیا. موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کو پیچھے خلیفہ بنا کر چھوڑ گئے تھے کہ میری قوم کی اصلاح کرنا، کسی فسادی کی اتباع نہ کرنا. موسیٰ علیہ السلام جب طور پر پہنچے، اللہ سے کلام ہوئی، اتنا مزہ آیا کہ یا اللہ رب ارنی انظر الیک، ذرا جھلک تو دکھائیں، میں ایک دفعہ آپ کو دیکھ لوں. فرمایا یہ تو ممکن نہیں ہے، یہاں دنیا میں میری زیارت کرو، جنت میں تو کرواؤں گا. ابھی تمہاری تسلی کے لیے پہاڑ پر ذرا تجلی ڈالتا ہوں، اگر وہ ٹھیک رہا تو پھر آپ بھی دیکھ لیں گے. تجلی پڑی تو موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے. قال یا موسیٰ انی اصطفیتک، اے موسیٰ اللہ نے فرمایا ہم نے اپنی رسالت کے لیے تجھے چن لیا اور یہ کتاب دی ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑ لے. اللہ اکبر. ساصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، جو لوگ تکبر کرتے ہیں ان اپنی ہماری آیات سے ان کو ہٹا دیتا ہوں اور بولنے کی کوئی بھی آیت دیکھتے ہیں تو ایمان نہیں لاتے. اگر ہدایت کی راہ دیکھے تو اس کو تو نہیں پکڑتے، جو گمراہی کا راہ ہو اس پر بڑی خوشی سے چلتے ہیں. آخر کار الذین کذبوا بآیاتنا والآخرۃ حبطت اعمالهم، ان لوگوں کے عمل کو ضائع کر کے ان کو دنیا میں تباہ کر دیا گیا. موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان زیورات سے جو فرعون سے مانگ کر لے گئے تھے اس سے ایک بچڑا بنایا اور جس کے اندر سے آواز آتی تھی اور اس کی پوجا شروع کر دی. اس وقت موسیٰ علیہ السلام تو رات لینے کے لیے گئے ہوئے تھے. ان کو پتہ چلا جب واپس آئے تو پہلے تو اپنے بھائی سے پوچھا بئس ما خلفتمونی من بعدی، میرے بعد تم نے غلط خلافت کی ہے، اس قوم کی اصلاح کیوں نہیں کی؟ اور اپنی تورات کی تختیاں رکھ لی اور بھائی کا سر اور داڑھی پکڑ کر ذرا کھینچا. انہوں نے کہا فلا تشمت بی اللہ ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، اور میرے بھائی میری ماں کے جائے بھائی دشمن کو کیوں آپ ہنساتے ہیں؟ میں نے کوئی کوتاہی نہیں کی، اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے. رب اغفر لی، جب موسیٰ علیہ السلام نے حقیقت کو جان لیا تو دعا کی اللہ مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے، ہم سب کو اپنی رحمت میں داخل کر، تو بڑی رحم کرنے والا ہے. ان الذین اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم، جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنایا ان کو اللہ تعالیٰ کے غضب اور دنیا اور آخرت میں ذلت نصیب ہوئی. اور جن لوگوں نے توبہ کر لی اللہ تعالیٰ انہیں مغفرت کا وعدہ کر دیا. موسیٰ علیہ السلام کا غصہ جب ٹھنڈا ہوا تورات کی تختیاں لیں اور ان سے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کو کہو اس کے اندر رحمت کی چیزیں اور احکام ہے، جو کرے گا اس کو رحمت ملے گی. پھر قوم نے جب نہ مانا تو کہ ہم خدا تعالیٰ کو دیکھیں، وہ ہمیں آپ کہہ دیں کہ یہ میری کتاب ہے. موسیٰ علیہ السلام وہاں 40 دن رہ کر خود لکھ کر نہیں آئے. واختار موسیٰ قومہ 70 رجلا لمیقاتنا، قوم سے موسیٰ علیہ السلام نے 70 آدمی منتخب کیے کہ آؤ تمہیں اللہ تعالیٰ کہہ دیں گے. جب وہاں پہنچے تو پھر بھی نہیں مانا کہ نظر تو آتے نہیں، صرف آواز آتی ہے، تو پھر ان کو ہلاکت ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ آپ ان کو اور ہمیں پہلے یا مجھے ہی ہلاک کر دے، صاحب جیسے پہلے ہی ہلاک کر دیتے، اب میں قوم کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ وہ کہیں گے ہمارے سردار لے کر جا کر اس کو ہلاک کرا دیا اور ان کو زندہ کر دی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ سزا کے لیے ان کو موت آئی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کر دیا. وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، مطالبہ کیا ہے اللہ ہمارے دنیا آخرت میں بھلائیاں لکھ دے، ہم ہدایت کی طرف آ گئے.